اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہے اور خدیجہ ٹی وی پر اس ماہ مبارک رمضان میں سیریز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، عموماً اس مہینے میں جو برکتوں کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اپنی برکات کے ساتھ امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی احادیث میں اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید نے اپنی آیات بینات کے ساتھ بھی تذکرہ کیا ہے۔ خداوند متعال ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیسے ایک انسان کو متقی بننا چاہیے، یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں روزوں کے ساتھ ساتھ کس طرح کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے روزوں کے ساتھ ساتھ اپنے کھان پان کو کیسے رکھیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سحری اور افطار کو ہی رمضان سمجھتے ہیں اور اسی کو روزے کا ماہ اصل سمجھتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے لیے ہمیں کس طریقے کے عمل کو انجام دینا ہے اور کیسے اپنے آس پاس لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ نہ صرف ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اس ماہ مبارک کی فضیلتوں اور ان کی چیزوں کو جو خداوند عالم نے ہم تک میسر کی ہیں اس کو اپنے دسترخوان پر رکھیں، یا دوسروں تک بھی ہم اس کو کس انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر ہم اس سیریز کے ساتھ بڑھتے ہوئے اس پروگرام میں ایک بار پھر اپنے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شاہد حسینی صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت خیر مقدم ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی کچھ اور باتیں ماہ مبارک کے حوالے سے۔ آقا، کیسے جو قرآن کی تعلیمات ہیں اور خاص طور سے اس ماہ مبارک میں جہاں اس نزول قرآن کا تذکرہ ہے، پہلے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں جو بتایا کہ اس میں قرآن کے تذکرے کو کیسے بتایا گیا ہے، کیا اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت کو جو بیان کیا ہے وہ کس طرح سے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم روایات میں دیکھیں تو ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے اپنی زندگی میں ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، بیان کیا، کہ جس خطبے میں پیغمبر اکرم نے خود اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ آپ نے اس ماہ مبارک رمضان میں رکھنے والے روزوں کی فضیلتوں کو بیان کیا اور قرآن کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ پیغمبر اکرم نے بتایا کہ بہت تیزی کے ساتھ تمہاری طرف رحمتوں کا، برکتوں کا اور بخشش کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی راتوں کی بھی فضیلت ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دنوں کی بھی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، اس مہینے میں سونا بھی ثواب رکھتا ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے انسان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل کہ جو انسان ماہ مبارک رمضان میں انجام دے رہا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایک ثواب کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے خداوند متعال نے بھی اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کا ثواب یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی انسان قرآن کی ایک آیت کو پڑھے یا اس کی تلاوت کرے تو خداوند متعال اس ایک آیت کے بدلے ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے اور اتنی زیادہ تاکید کی جاتی ہے اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ جی، یعنی آپ دیکھیے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، ایک فصل ہوتی ہے، تو در حقیقت میں قرآن کو تو ہمیں پورے سال پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر تفکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمیں اگر فرصت نہیں مل پاتی ہے سال بھر میں تو کم از کم اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو عربی نہیں پڑھنا جانتے یا ہم نے قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھا ہے، تو کم سے کم انسان اس مہینے میں اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو اس دور میں ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، ہر لینگویج میں موجود ہے۔ آپ کسی بھی لینگویج میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو ترجمہ مل جائے گا، تو کم سے کم ترجمے کو انسان پڑھ لے، یہ تو سمجھ لے کہ خداوند متعال قرآن میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ خدا ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے اور ثواب دینے والا، لہٰذا انشاءاللہ وہی ثواب اس انسان کو ملے گا کہ جو عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ آقا، کیونکہ اب ہم اگر بات کریں معصیت کی تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اس مہینے میں ان تمام برکات و فیوزات کو بیان کیا گیا تو اسی طریقے سے کہ انسان اگر اس
مہینے کی حرمت کو پامال کرتا ہے، یا وہ گناہ صغیرہ یا کبیرہ جو عام دنوں میں انجام دیتا ہے، تو اس ماہ مبارک میں کیا اس کے گناہ کی قلت، گناہ کیا اس کا بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیے جو روایات میں ملتا ہے ہمیں، یا حدیث معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے سامنے نتیجہ آتا ہے، وہ نتیجہ یہ آتا ہے کہ خداوند متعال اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جی، یعنی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خداوند متعال یہ بتا چکا ہے کہ بھئی تمہارے ہر عمل کا ثواب ہم تمہیں 2 گنا اور 3 گنا دیں گے، جی، لہٰذا اپنے اعمال میں کثرت پیدا کرو، اچھے اعمال میں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ لیکن اگر کوئی انسان اس مہینے میں بھی گناہوں کو انجام دے رہا ہے، یا اس مہینے میں بھی حرام کاموں میں اور حرام کاری میں مبتلا ہے، تو اب پیغمبر کی وہ حدیث کہ جو اس مہینے میں نہیں بخشا گیا وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغمبر نے کہا ہے بدبخت ہے وہ انسان کہ جو ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشا جائے، یعنی رحمت کے مہینے میں جو نہ بخشا جائے، وہ پھر سال کے کسی اور مہینے میں بھی بخشا نہیں جا سکتا۔ جی، لہذا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، اور روایت میں یہ ہے اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے گا تو خداوند متعال اس کے چھوٹے گناہوں کو خود سے معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر کیونکہ اب ظاہر سی بات ہمارے نزدیک جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ باکردار اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، ہماری زندگی کے ان کا ہر اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کو کس طرح سے، تو میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ کس طرح سے اس مہینے کو گزارا ہے، ان کے جو عمل ملتے ہیں اس کو آپ بیان فرمائیں۔ دیکھیے اگر ہم دیکھیں کہ خود کس طرح سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا عمل ماہ مبارک رمضان میں کیسا رہتا تھا، جی، تو ہم تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں اور اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام کی، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے خود اہل بیت علیہ السلام اپنی عبادات کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور روزوں کے عالم میں یعنی وہ عمرے کا موقع آیا تو عمرے پہ چلے گئے، یا عبادت کرنے کا موقع آیا تو اپنی عبادتوں کو یعنی مستحب عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، صلہ رحم کا موقع آیا تو اسی حالت روزہ میں صلہ رحم کو انجام دے رہے ہیں، یعنی کوئی چیز اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں چھٹی نہیں، جی، اس مہینے میں بھی۔ یعنی جبکہ لوگ ماہ مبارک رمضان میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے، روزہ رکھ چکے ہیں، اب ہمیں کوئی اور کام کرنے کی ہمت نہیں ہے ہمارے جسم کے اندر، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ عبادتیں بھی کر رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مستحب عبادتوں کو بھی انجام دے رہے تھے۔ جزاک اللہ۔ اور خود امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں جو دعا ہے مفصل، تو اس کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جب ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام آتے تھے تو ائمہ معصومین کا دستور یہ تھا، خاص طور سے آخری دن، کہ آپ گریا کرتے تھے، جی، اور اس طرح سے الوداع اور رخصت کرتے تھے کہ جس طرح سے کوئی اپنا عزیز دوست رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ، اس کے جملے آپ اگر پڑھیے تو خود آپ گریہ کن ہو جائیں گے کہ کس طرح سے امام معصوم ماہ مبارک رمضان کو خدا حافظی کر رہے ہیں، اور جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو کس طرح سے اپنے جملوں کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام اس مہینے کا استقبال کیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آغا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اخلاص جو ہے وہ انسان کو اس کی اپنا کردار اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک الگ منفرد انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر عبادت میں خلوص ضروری ہے، لیکن کیونکہ اس ماہ مبارک اس روزے کی حالت میں صبر ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جو واقعی میں دکھائی نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ صبر ہوتا ہے۔ ایک انسان روزے کی حالت میں بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے بھی چڑچڑاپن کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا فرمودات ہیں اور کس طرح سے اس کو شریعت نے بتایا؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے انسان کے اوپر روزوں کو اس لیے فرض و واجب قرار دیا ہے تاکہ وہ متقی بن جائے۔ جی، تو اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان متقی بننا چاہتا ہے، کوئی انسان پرہیزگار بننا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنی نفس کے اوپر قابو کرنا آنا چاہیے۔ جی، تو لہٰذا انسان اگر اپنی نفس کے اوپر قابو کر رہا ہے، اپنے غصے کے اوپر قابو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک ایک مقام پا رہا ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، یعنی انسان کی جب عقل کام کرنا بند کر دے اور اس کے اوپر اس کی خواہشات نفسانی غالب ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان
حالت غصہ میں ہوں، یعنی غصے کے غضب کے عالم میں ہوں، تو کوئی ایسا فیصلہ نہ لے جو انسان کی زندگی میں برائیاں اور خرابیاں لے آئے۔ لہذا اگر انسان حالت روزہ میں ہے اور روزے کے عالم میں اس کو غصہ آ رہا ہے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو اپنے غصے کو بھی اللہ کے لیے کنٹرول کرے۔ واہ سبحان اللہ۔ آغا پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے جو خاص وہ تواریخ ہیں جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اس کی فضیلت کے لیے کیا واقعات ہیں اور کیسے ہم اس کو بیان کریں گے؟ شب قدر کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شب 19، شب 21، شب 23 اور بعض روایت کے مطابق شب 27، یعنی شب قدر کے لیے ہم کوئی ایک رات معین نہیں کر سکتے کہ یہی شب قدر ہے، اور خداوند متعال نے اپنے رازوں میں سے ایک راز رکھا ہے شب قدر کا، یعنی شب قدر خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لہٰذا ہمیں موقع مل رہا ہے عبادت کرنے کا، ہمیں موقع مل رہا ہے اللہ کے نزدیک مقام پانے کا، اس موقع کو ہم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ لہٰذا شب 19 کے بھی اعمال ہیں، شب 21 کے بھی اعمال ہیں، اور شب 23 کے بھی اعمال ہیں، اور شب 27 کے بھی اعمال رکھے گئے ہیں، وہ مخصوص اعمال ہیں، وہ اعمال کے جو قرآن کے ذریعے سے ہیں، اور اس کے بعد وہ نمازیں کہ جو خاص طور سے شب قدر سے مخصوص ہیں، ان نمازوں کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور کچھ ایسے سورے ہیں کہ جن کی فضیلتیں ہیں اس شب قدر میں، ان سوروں کو پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے اس شب قدر میں، اور خاص طور سے یہ تاکید کی جاتی ہے روایت میں شب قدر میں کہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے۔ کیا کہنا ہے؟ کیونکہ انسان سے صبح سے شام تک نہ جانے کون کون سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جس کا احساس انسان کو خود نہیں ہوتا۔ تو شب قدر در حقیقت میں عبادتوں کی شب ہے اور انسان کی قسمت کے بدلنے کی شب ہے۔ کیا کہنا ہے؟ یعنی اگر شب قدر میں انسان نے اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لیا تو پورے سال بلکہ یوں کہوں پوری زندگی انسان کی تبدیل ہو سکتی ہے اس ایک شب کی عبادت کے بدلے۔ بے شک بے شک، لہٰذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس فرصت کو کہ جو ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ ہمیں ملے گی، اس کو ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور شب قدر کو پوری شب کو ہم عبادتوں کی شب سمجھ کے اپنی زندگی میں ایسے عبادتیں کریں تاکہ ہم اللہ کے نزدیک کوئی مقام و منصب پا سکیں۔ جزاک اللہ۔ یقیناً تقرب الہی کے لیے اس سے بہترین مہینہ اس ماہ مبارک کے انسان کرتا بھی ہے اور عمل کے ساتھ بھی۔ آغا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں مبتلا ہوتے ہیں بڑے الگ الگ نشاور چیزوں سے، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی بولا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ وہ تمباکو نوشی ہے یا سگریٹ نوشی ہے، اس طرح کی چیزیں جو کرتے ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے اس میں حرمت کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ انسان کس طرح سے تہیا کرے اپنے آپ سے اس بات کو کاہد لے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ بھی سکتا ہو، اور اس کے لیے شاید اس سے بہتر مہینہ بھی نہ ہو کوئی۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں معمولاً جو آپ کے ہندوستان میں یا ہندوستان سے ریلیٹڈ پاکستان ہوا یا اس طرح کے ممالک میں استعمال کی جاتی ہیں کہ جو حرام نہیں جائز ہے۔ مثال کے طور پہ سگریٹ ہے، یہ جائز ہے پینا، حرام نہیں ہے، لیکن اس میں انسان کے جسم کو نقصان ہے۔ انسان کے جسم کو یہ سگریٹ کھوکھلا کرتی ہے، یا آپ کا حقہ ہو گیا، یا مسالے جو استعمال کرتے ہیں لوگ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کو حرام نہیں کہا گیا ہے لیکن جس سے نقصانات ہیں انسان کے جسم کو۔ لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پرہیز کرے، اور ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے پریکٹس کے لیے کہ انسان صبح سے شام تک حالت روزہ میں رہتا ہے۔ اگر اس مہینے میں وہ ان چیزوں کو اپنے سے دور کر دے تو بہت اچھا ہے، فبہا۔ لیکن معمولاً دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان سحر کے وقت ایک سگریٹ کو پیتا ہے، 2 کش لیتا ہے، اور اس کے بعد دن بھر روزے سے رہتا ہے، اور جیسے ہی روزہ کھلتا ہے افطار کرتا ہے پھر 2 کش وہ انسان لے لیتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں چھٹ جائیں، اس سے دور ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں چھٹ رہی تو کوشش کرنا چاہیے کہ دھیرے دھیرے ماہ مبارک رمضان کے بعد ان چیزوں کو اپنے سے دور کریں۔ جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت بات اس ٹاپک کو لے کر ہوئی۔ ناظرین یقیناً ہم اسی لیے ان تمام گفتگو کو آپ تک پہنچاتے ہیں کہ کاش ہماری اس گفتگو کا ایک بھی کوئی لفظ آپ کے دل تک اتر جائے اور شاید آپ ان تمام چیزوں سے چھٹکارا پا جائیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اپنے عمل کو بہترین بنانے کا مہینہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس مہینے کی فضیلتوں کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں، ظاہر سی بات ہے نماز شب کی تاکید ہے، بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس ماہ مبارک میں۔
اگر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس کو شروع کرے، ظاہر سی بات ہے شروع یہ ہوتا ہے کہ آدمی 2 رکعت سے شروع کرے، پھر اس کے بعد آگے بڑھے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ پوری 11 رکعت جو نماز ہے اس کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو بہترین وقت جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کیسے انسان اپنے سے تہیہ کرے کہ ہم نماز شب کو اس ماہ مبارک میں شروع کرتے ہیں اور آگے انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے اس کے لیے اپنے لیے ایک عمل بنا لیں گے۔ دیکھیے نماز شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے، کیونکہ نماز شب مستحب ہے جی، لیکن نماز شب کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز شب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نماز شب پڑھنے والے کو آخرت تو ملتی ہے، جی، اس آخرت کے ساتھ دنیا بھی انسان کو مل جاتی ہے۔ واہ، یعنی دنیا کی نعمتیں ہیں، اگر کوئی انسان ہے دنیا کو پانا چاہتا ہے، عالیشان گھر بنانا چاہتا ہے، خود دولت مند بننا چاہتا ہے، ایک نام چاہتا ہے، تو ہر چیز اس کو مل سکتی ہے اسی نماز شب کے ذریعے سے، کیونکہ نماز شب کا جو وقت خداوند متعال نے رکھا ہے وہ ایک خاص وقت ہے، یعنی نماز عشاء کے بعد سے لے کر کے اور آپ کی فجر تک، جی، یہ وہ مخصوص وقت ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت خداوند متعال یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کتنا چاہتا ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، واہ، اور اس کے دل میں میرے لیے کیا مقام ہے، لہٰذا اس وقت خداوند متعال اپنے بندے کو آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے، اسی لیے اس وقت اس نماز کا خاص وقت رات میں رکھا گیا ہے۔ جی، اب نماز عشاء کے بعد انسان کے پاس وقت ہے، چاہے وہ 12 بجے پڑھ لے، چاہے وہ 12:30 پہ پڑھ لے، بہتر یہ ہے کہ فجر سے پہلے پڑھے تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھ سکتا فجر سے پہلے تو جس یعنی گھڑی بھی وہ بیدار ہو رہا ہے رات کے موقع پہ یا بیدار ہے تو اس وقت وہ نماز شب کو انجام دے، اور ضروری نہیں کہ وہ 11 رکعت نماز پڑھے، ابتدا میں شروعات کرے، بھئی 11 رکعت بہت سارے لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں، جی، اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو 2 رکعت سے شروعات کرے، پھر 4 رکعت، پھر 8 رکعت، اسی طریقے سے دھیرے 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 توفیقات میں اور اضافہ ہوگا تو انسان پوری مکمل 11 رکعت کو انجام دینے لگے گا۔ الہی لیکن آمین، پہلا اسٹیپ آمین ثم انشاءاللہ آمین۔ انسان آگے بڑھے تو پھر سارے عمل آسان ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ آقا، کیونکہ اب کہ ہم تمام ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور انسان کیسے اپنے آپ کو تقرب الہی تک پہنچا سکتا ہے، اس ماہ مبارک میں جیسے وقت آپ نے بتایا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر سحری میں اٹھ رہا ہے اور اس نماز صبح سے پہلے جو وقت ہے اس میں اس کی شروعات کر سکتا ہے۔ نماز شب کی آپ نے توجیہ اور تمام اس کی تفصیلات کو بیان کیا۔ اب انسان کے اندر کون سی ایسی دعائیں ہیں جو مختلف دعاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں ہم خاص طور سے یہ چاہیں گے کہ آج کے ایپیسوڈ میں بتائیں، پہلے دن سے لے کر رمضان شروع ہوا ہے، آج شب میں جو دعا ہے، پھر کل شب میں، کیا مختلف ہیں دعائیں یا کوئی ایک دعا ایسی ہے کہ جس کو ہم روز شب میں پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد؟ جو دعائیں ماہ مبارک رمضان میں روزانہ کی وارد ہوئی ہیں وہ مختلف دعائیں، ہر روز کی ایک مخصوص دعا ہے، جی، لیکن ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، کہ جو معمولاً ہمارے یہاں مسجدوں میں نماز جماعت میں پڑھی جاتی ہے، کہ جس کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو یہ دعا مفصل ہے، جی، تو خاص طور سے تاکید کی جاتی ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کو روزانہ پڑھا جائے، جزاک اللہ۔ اور روزانہ کی جو دعائیں ہیں وہ مختصر ہیں اور ہر دن کی دعا مخصوص ہے، جی، لہٰذا وہ آپ کو مفاتی میں بھی مل جائے گی اور دعاؤں کی، اور جو ماہ مبارک رمضان کی دعائیں ہیں ان کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ جزاک اللہ، کیونکہ ہمارا ہر عمل یقیناً اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ماحصل یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام اثر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی تعجیل کی بھی دعا کرتے ہیں۔ ماہ مبارک میں تعجیل ظہور کے لیے دعا کرنا کیسا ہے اور اس کی فضیلت کیسی ہے؟ دیکھیے امام کے ظہور کی دعا تو ہمیں ہر گھڑی، ہر لمحہ حیران کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، جی، سال کے 365 دن، ہفتے کے 7 دن اور گھڑی کے 24 گھنٹے، ہر پل ہمیں امام کے ظہور کی دعا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں امام کے ظہور کی دعا کر رہا ہے تو اس دعا کا کیا کہنا، کیوں؟ کیونکہ اس وقت تو انسان اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچاتا ہے، ہر طرح کے حرام کاموں سے بچاتا ہے، انسان کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، روح بھی پاک ہوتی ہے، ہاتھ بھی پاک ہوتے ہیں، جسم بھی پاک ہوتا ہے، جی، لہذا اس عالم میں حالت روزہ میں
اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے زمانے کے امام کی ظہور کی دعا اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً خداوند متعال اس دعا کو مستجاب کرے گا۔ بے شک بے شک، خاص طور سے یقیناً تاکید کی جاتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کی جائے تاکہ خداوند متعال اپنی آخری حجت کو اس دنیا میں بھیجے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ کیونکہ یہ ہم نے دعا خاص طور سے آپ سے اسی لیے پوچھا، لیکن عام جو دعا ہوتی ہے یقیناً ہر ایک عمل کے بعد انسان خداوند متعال بھی چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ مجھ سے دعا مانگے، مجھ سے طلب کرے۔ خاص جو طلب دعا کرنا چاہیے اس ماہ مبارک میں، ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں وارد ہوئی ہیں کہ ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، لیکن کوئی خاص موقع، خاص وقت جو اپنی دعا کو طلب کرنے کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہو اس ماہ مبارک، اور خاص طور سے روزے کی حالت میں۔ دیکھیے خاص طور سے جو دعا کی تاکید کی جاتی ہے کہ انسان اس وقت ماہ مبارک رمضان میں دعا کرے کہ جس وقت وہ افطار کر رہا ہو، جی، یعنی وہ افطار کر رہا ہو اور افطار کرنے سے پہلے وہ اللہ سے دعا کرے کہ بار الہ یہ پورا دن میں نے بھوک و پیاس میں گزارا تیری رضا کے لیے، بے شک میں نے عبادتیں انجام دی تیری رضا کے لیے، لہٰذا اس وقت کہ جس وقت میں افطار کر رہا ہوں تیری رضا کے خاطر، لہٰذا میری اس دعا کو قبول فرما۔ خاص طور سے ائمہ معصومین علیہ السلام بھی تاکید کرتے ہیں، اور خود ائمہ کا دستور بھی یہ رہا ہے کہ وہ اپنی اہم دعاؤں کو اس وقت کرتے تھے کہ جس وقت وہ افطار کر رہے ہوتے تھے۔ افطار کے وقت کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ جلدی مستجاب ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی ایسا میسج جو آپ سمجھتے ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں تمام مومنین مومنات کے لیے، بالخصوص ان بچوں کے لیے جو بہت کم سن ہیں اور یقیناً روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک میسج۔ دیکھیے بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں کے لیے، نیک اعمال کے لیے، روزے کے لیے، نماز کے لیے، لیکن یقین مانیے ہم یہ سوچیں کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ جب شروع ہو رہا ہے، در حقیقت میں یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کا مہینہ ہے، ایک امتحان کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند متعال نے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، لہٰذا یہ بہترین فرصت ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، ہم عبادتوں میں پابندی لا سکیں اور اللہ کے نزدیک اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ اگر ہم سے نمازیں چھوٹ رہی تھیں، واجبات قضا ہو رہے تھے، تو اب ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ یعنی ماہ مبارک رمضان سے لے کر کے اور اس کے بعد تک ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے عمل میں کتنا فرق آیا۔ اگر ہمارے عمل میں فرق آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے روزوں کو بھی قبول کیا ہے اور ہماری نمازوں کو بھی قبول کیا ہے۔ اور ہماری دعا ہے یہ تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کہ خداوند متعال ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت کرے اور اس عبادت میں اخلاص رکھنے کی توفیق عنایت کرے اور ہماری عبادتوں کو قبول کریں۔ تقبل اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا، آپ نے وقت دیا اور قیمتی جملوں کے ساتھ قیمتی معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کی، اور ہمارا بھی یہ وتیرہ ہے کہ ہم اپنے چینل کے ذریعے ان تمام باتوں کو اس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شاہد حسینی صاحب قبلہ، اور خوبصورت گفتگو اس ماہ مبارک کے حوالے سے۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔